अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी गुलजार है। तो कैसे हैं आप सब? और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बहुत ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत ठीक होंगे और आप सब लोगों के लिए बहुत 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 सारी दुआएं। तो आज है हमारा फैमिली डे और आज हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे हाई स्ट्रीट। और हमारे घर से निकलते निकलते ही यहाँ पर शाम हो गई थी। शाम के सिर्फ 3:30 हो रहे थे और यहाँ पे रात हो गई थी। और चलिए आज देखते हैं लंदन की हाई स्ट्रीट आप सबको बताते हैं और इसके साथ साथ आपसे कुछ बातें भी करते हैं। थंबनेल देखकर तो आप सब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने ड्रीम लाइफ विद डोरेमोन क्यों कहा है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक डोरेमोन है और मैं बिल्कुल एक नोबिता की तरह हूँ। और चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो भी मुसीबत हो तो मैं फ़ौरन मेरे डोरेमोन के पास भागी चली जाती हूँ और कहती हूँ कि डोरेमोन डोरेमोन मेरी मदद करो डोरेमोन। मेरा कुछ ऐसे ही रिएक्शन होता है जब कुछ भी कोई भी मैं गड़बड़ कर देती हूँ या कुछ भी छोटी मुसीबत भी आ जाए तो मैं बिल्कुल नोबिता बन जाती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में जो डोरेमोन हैं वो है मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड, मेरे हमसफ़र। तो मेरे शौहर बिल्कुल डोरेमोन की तरह है मेरी ज़िंदगी में और वो हमेशा 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 मेरे लिए खड़े रहते हैं, हमेशा मेरी मदद के लिए हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं। अ, उन्होंने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी भी दी, ज़िंदगी की हर ख्वाहिश भी पूरी की। उन्होंने हर तरह का सुकून भी दिया मुझे और मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत मोहब्बत दी। और इसके साथ साथ हम बहुत ही प्यारे दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिए इस बात पर। मेरी शादी होकर 3 साल हो गए हैं और मेरी 2 औलादें हैं, एक बेटा और बेटी, उज़ैर और अबीहा। तो मेरी शादी के 1 साल के बाद ही हम लंदन आ गए थे और उज़ैर 3 महीने के थे। बट जो 1 साल हमने इंडिया में गुज़ारा था उसमें भी मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया। और मैं कुछ ऐसी लड़की हूँ जो रीति रिवाजों को नहीं मानती और थोड़ी-सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहले रखते हैं। तो मैं थोड़ी-सी इंडिपेंडेंट भी हूँ और स्ट्रॉन्ग लड़की भी हूँ। तो इस लिहाज से जब तो लोग जब कहते हैं एक कि अल्लाह ताला ससुराल तो में इनसे जब ऐसी खुशी लड़कियाँ नहीं है, चली जाती घर हैं में तो तो बहुत बेटी ही सारे नहीं आ कांड हो रही जाते है। हैं। तो ऐसा ही बहुत कुछ हुआ था बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारी चीज़ें आसान कर दी थी। मेरे शौहर मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और वो हमेशा मुझे समझते थे और उन्होंने हमेशा बहुत एहतराम के साथ और इज़्ज़त के साथ मुझे रखा और मुझे समझाया और सिचुएशंस हैंडल की। जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल थी। बट इसके साथ साथ मुझे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे शुगर भी आ गया था। और मैं और मेरे शौहर ने डिसाइड किया था कि हम जो ये होता है ना कि पहला बच्चा माँ के घर में पैदा होगा, पहले बच्चे के टाइम पर लड़की को माँ के घर में होना चाहिए और सारा ख़र्चा माँ बाप को उठाना चाहिए। तो मैं इन सब के ख़िलाफ़ थी और मेरे शौहर भी ख़िलाफ़ थे। तो वो उन्होंने बस ये कह दिया था कि मेरी बीवी है और मेरी औलाद है तो मेरी ज़िम्मेदारी होगी। तो उसी तरह से मैं मेरे ससुराल में ही रही थी और मेरा पूरा ख़्याल मेरे शौहर ने रखा था मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा ख़्याल रखा मेरा। जब मुझे मेरे 7th मंथ में मेरी जब ब्लड टेस्ट हुई थी तो उसमें पता चला था कि मुझे शुगर है। तो उसमें उन्होंने मेरी डाइट का ख़्याल रखा, मेरी वॉकिंग का ख़्याल रखा। हम वो एकदम से एक जो स्कूल में होते हैं ना जो मैथ्स के टीचर्स, उस तरह से हो गए थे मेरे साथ कि मुझे डाइट सही से लेनी है। वो देखते थे कि मैं वाइट राइस ना खा लूँ, मुझे ब्राउन राइस खाना था उस वक़्त। तो वो देखते थे हर चीज़ में और कई बार अगर मैं थोड़ी-सी
کچھ کر دوں، میں براؤن رائس کی جگہ وائٹ رائس کھا لوں تو غصہ بھی کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے سنبھالی، اور واکنگ کو ہم رات میں نکلتے تھے، رات کے 10:30-11 بجے ہم دونوں مل کر نکل جاتے تھے، اور ہمارے محلے میں ہم ایسا گھومتے تھے میاں بیوی، جیسا یہ دو یار گھوم رہے ہیں۔ ہم اتنی ساری باتیں کرتے تھے کہ ہم ایسا گھر بنائیں گے، ہم ویسا گھر بنائیں گے، اور کئی لوگوں کو دیکھ کر ہم، سوری اللہ معاف کرے، ہم جج بھی کرتے تھے دیکھ کر کہ دیکھو بندہ ایسا ویسا۔ تو بالکل ایک دوستوں کی طرح ہم لوگ باہر نکل جاتے تھے رات کے 11 بجے، پھر رات کے 12 بجے گھر آتے تھے واپس، اور ہم نے بہت مزے کیے اس وقت۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، میں نے الحمدللہ بہت خوشی والے دن گزارے ہیں میری پریگننسی میں۔ تو جب ڈلیوری کا ٹائم آیا تھا تب بھی الحمدللہ میرے شوہر میرے ساتھ تھے۔ میں انشاءاللہ میری پریگننسی کی جو جرنی تھی وہ میں آپ سب سے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ میں بس آپ کو تھوڑے سے ہائی لائٹس دے رہی ہوں میری زندگی کے، کہ میں کیوں میرے شوہر کو ڈوریمون کہتی ہوں۔ تو جب ڈلیوری کا وقت آیا تھا تب بھی میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بالکل میرے پاس تھے اور میری ہمت بنے ہوئے تھے اس وقت۔ اور جب جو پینس آتے ہیں جب ڈلیوری کے ٹائم پہ، جب میں ہمت ہار گئی تھی تب وہ میرے ساتھ تھے کھڑے ہوئے، اور کہیں نہ کہیں ان کے فیصلے کی وجہ سے میری نارمل ڈلیوری ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد میری ڈلیوری کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو میری ساری خدمت میرے شوہر نے کی، سب کچھ جو کچھ بھی ایک عورت کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کچھ میرے شوہر نے کیا۔ کسی کو کوئی موقع نہیں دیا کرنے کا، اور انہوں نے ہی سب کچھ کر لیا۔ اس کے بعد میری ڈلیوری کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں ہی ہم لنڈن آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے بہت سنبھالا، بہت ساری چیزوں سے انہیں سمجھایا کہ اب ہم دوسری کنٹری میں آ گئے ہیں، اور ہم اسٹوڈنٹ ویزا پر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ باہر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ بالکل ایک باپ جو بیٹی کو جس محبت سے رکھتا ہے اس محبت سے انہوں نے مجھے یہاں رکھا۔ اس کے بعد ان ایکسپیکٹڈلی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے بھی نوازا۔ میری دوسری پریگننسی ہو گئی تھی، اس وقت بھی میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، اتنا خیال رکھا بس میں رو لیتی تھی کہ کوئی شوہر ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ میں بس اب تو زیر بھی تھے اور انہیں بھی سنبھالنا تھا، خود کو سنبھالنا تھا، تو میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ یہ بیچارے گھر آتے تھے، گھر کا سارا کام کرتے تھے، مجھے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، تو وہ بس سمجھیے کہ انہوں نے میری زندگی میں کوئی کمی رکھی ہی نہیں، کسی بھی رشتے کی کمی نہیں رکھی انہوں نے، میرے لیے وہ سب کچھ بن گئے۔ جب مجھے ایک ماں کی ضرورت پڑی تو وہ ماں بن گئے، باپ کی ضرورت بنی تو باپ بن گئے، اور مجھے کبھی بہن کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بہن بن گئے، وہ سب کچھ بن گئے میرے لیے اس وقت۔ تو میں بس اتنا بول سکتی ہوں کہ وہ انسان اگر ساتھ ہو تو بس پوری دنیا میرے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد جب ابھی ہماری ہونے کے بعد بھی میرے ایک دن 2 بچے ہو گئے تھے، اور وہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ میں 2 بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، بٹ اس میں بھی وہ بہت خیال رکھتے تھے میرا۔ ہر دن وہ مجھے ناشتہ کھلا کر جاتے تھے آفس، اور ہر دن عزیر کو سنبھالنا، راتوں میں عزیر کو سنبھالنا، راتوں میں ابیحہ کو سنبھالنا، انہوں نے بھی اپنی نیندیں قربان کی، انہوں نے بھی اپنے دن کا سکون برباد کیا۔ یہ ساری چیزیں ہر طرح سے انہوں نے مجھے کبھی بھی اکیلا پن محسوس ہونے نہیں دیا، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے، ساری ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی، اور یہ سارے ریتی رواجوں کو توڑ کر وہ صرف ایک شوہر اور باپ کی ذمہ داری کو پوری کرتے رہے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر بیٹی کو ایسے ہی فطرت رکھنے والے شوہر سے نوازے، ایسا ہی فکر کرنے والا اور محبت اور عزت دینے والا شوہر دے اللہ تعالیٰ۔ اور میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کی لمبی عمر کرے،
انہیں صحت دے، انہیں خوشیاں دے، انہیں زندگی کی ہر پریشانی سے دور رکھے، ہر مصیبت سے دور رکھے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انہیں کامیاب کرے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اور میری تو زبان تھکے گی نہیں میرے شوہر کی تعریف کرتے کرتے، اور میں کیا بولوں، کتنا بولوں اور کیسے کیسے بولوں۔ میں بس شکر گزار ہوں میں اللہ کی کہ اللہ نے مجھے بہت ہی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ شوہر سچ میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ اچھا انسان نکلا تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے شوہر، میں تو یہ کہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دو اولادیں بھی دی، صحت مند اولادیں دی، اور اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ میری اولادیں صحت مند ہیں اور میرے سامنے ہنستی کھیلتی میری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ تو مجھے بس اللہ سے اور کسی چیز کی خواہش نہیں رہی اب میرے دل کو۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سمجھتی ہوں جن پر اللہ نے بہت بڑا کرم کر دیا ہے، اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس سے بھی زیادہ دے، اس سے بھی زیادہ خوشیاں دے، ان ساری چیزوں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہر طرح کی مصیبتوں سے دور رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آمین۔ یہ لنڈن کا ہائی اسٹریٹ ہے، اور یہاں پر ہر سال اسی طرح سے ایسی ہی چمک دھمک ہوتی ہے، اور کرسمس اور نیو ایئر کے ٹائم پہ تو بہت ہلچل ہوتی ہے یہاں پر۔ اور یہ براملی ایریا ہے یہاں پر، اور اس کا یہ مال ہے، یہ اتنا بڑا ہے اور اتنا لاجواب ہے، میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی یہ دیکھ دیکھ کر۔ اور آپ سب مجھے بتائیے کامنٹ میں کہ میرا ویڈیو کیسے لگا، اور میرے پچھلے ویڈیوز بھی دیکھ لیجئے گا وہ کیسے لگے آپ سب کو۔ اگر آپ سب مجھے اور اچھے ویڈیوز بنانے کی اگر سجیشن دیں گے تو انشاءاللہ میں اس پہ کام کروں گی، اور مجھے آپ سب کی ساتھ کی بہت ضرورت ہے، مجھے ایک ہمت کی ضرورت ہے۔ تو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور میرے ساتھ بنے رہیے ہمیشہ۔ اور مجھے سچ میں آپ سب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے آپ سب سے اور بھی ساری باتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں اور بھی زیادہ باتیں کروں گی آپ سے۔ اور پلیز مجھے بتائیے میرے ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، اور یہ ویڈیو کنٹینیو ہوگا، اور انشاءاللہ آپ مجھے سجیسٹ کریے کہ میں نیکسٹ ویڈیو کون سی ٹاپک پہ بناؤں، اور آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں میری زندگی کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں اسی چیز کے بارے میں بات کروں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔